تو آپ نے کہا تھا نا کھسی بھاگ گیا, یہ وہ والا بندہ ہے یار, ابھی تو آیا تھا ساحل. دوبارہ میں نے کنیکٹ کیا. تو وہ چلو اسلام میں انسانیت بتاؤ یار, چلو اسلام میں انسانیت بتاؤ. ٹھیک ہے جی. اسلام میں انسانیت آپ مطلب ورڈ ڈھونڈنا ضروری ہے, مطلب اس کی کچھ کریکٹرسٹک ہوں گی, اس سے بھی تو کیریکٹرسٹک ورڈ ہے ہی نہیں, کریکٹرسٹک بتاؤ. ٹھیک. جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یتیموں کا ان کو حق ادا کرنا, ٹھیک ہے, تو یہ اس میں انسانیت ہے کہ نہیں ہے؟ ان میں سے آپ کو کوئی یتیم پسند آ جاتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اب میں دوسری بات کر رہا ہوں, آپ نے کہا کہ انسانیت کی بات دکھائیں, تو میں دکھا رہا ہوں نا. میں انسانیت کی بات دکھا رہا ہوں. اسلام نے انسانیت کو ختم کیا تھا کیونکہ اسلام نے یتیموں کا حق لے لیا اس سے. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, یتیموں کے بچوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے. چلو یہ لو میری جان, وہ پڑھتے ہیں قرآن چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 3. لیٹس سی. ارے یار آپ کیا دیں گے بھائی, میں آپ سے پہلے لے کے بیٹھا ہوتا ہوں ایسی چیزیں. یہ لیں, اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو, 2 3 یا 4 سے. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان درمیان عدل نہ کر سکو گے پھر ایک پر ہی بس کرو, یا وہ عورتیں جو تمہاری ملک الیمین ہوں. سر یہ انسانیت ہے کیا ہے ملک الیمین؟ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ نے بولا یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں, میں جو بھی بتاؤں گا وہ تو آپ نے کہنا ریجیکٹڈ ہے, تو آپ اپنی دیں. نہیں جو آپ جانتے نہیں تو پھر آپ کو کوڈ ہی ملک کہتے ہیں اونرشپ کو, ٹھیک ہے, ایمان کی طاقت سے جس کو آپ نے اونرشپ میں لیا ہو. جی ہاں, یعنی کیا مطلب لانڈی کی بات کر رہے ہیں؟ سر آپ جو مرضی نام دے دیں, میں نے آپ کو ایگزیکٹ ڈیفینیشن آف دی عربک ورڈ بتا دی ہے, آپ بتائیں. ایک آیت ہے جز چیپٹر 3 اور آیت نمبر 107, اس کو ذرا آپ بھی اس کو بھی کھول لیں, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اور جن کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے وہ اللہ کی رحمت ہوں گے, اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جی سر. اور چیپٹر 7 ہے آیت نمبر 57 لکھا ہے, 3 کی 107 تو بتا دو یہ کیوں کھلوائی ہے. سمپل سوال کر رہا ہوں, ایک غیر مسلم ہے جس نے جزیہ دینا ہے, وہ بہت غریب ہے, نہیں دے سکتا, وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا, وہ غریب ہے, نہیں دے سکتا. کیا مسلمان اس کو جزیے کے لیے رقم دے گا کہ وہ اپنا جزیہ ادا کر سکے؟ ٹھیک ہے. جو جزیے کی جو رقم ہوتی ہے وہ بھی کنڈیشنل ہوتی ہے, جو بالکل غریب ادنا ہوتے ہیں ان کے اوپر جزیہ نہیں لگتا ہے, جو صاحب حق ہوتے ہیں ان کے اوپر لگتا ہے. کس نے کہا؟ آپ جزیہ کی ڈیٹیل دیکھ لیں. Give me one reference جو آپ کی بات سے ایگری کرے. ٹھیک ہے, میں نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں, میں اگلے اس میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا. اوکے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ بابا جی کا ٹھلا کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے اسلام نے لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا تھا, اس کو کہتے ہیں فائنینشل تلوار. زکوٰۃ صاحب حیثیت کے اوپر ہے, جزیہ ہر غیر مسلم کے اوپر ہوتا ہے. امام شافعی کے مطابق, میں غلط نہیں بول رہا, میں صحیح بول رہا ہوں, میں جو ہوں ابھی, اگر آپ کو چلیں ایسا کرتے ہیں, لیٹس ٹیک اے چیلنج. اگر میں ابھی آپ کو دکھا دوں تو ابھی کے ابھی اسلام چھوڑیں گے؟ میں دوسری بات نہیں کرتا, ابھی کے ابھی اسلام چھوڑیں گے اگر میں آپ کو دکھا دوں؟ میں تحقیق کر کے لاؤں گا. تو پھر مجھے یہ مت کہو کہ تمہیں پتہ نہیں ہے. جب تم تحقیق کر کے آؤ گے نا تو ریفرنس دکھاؤں گا اور تمہاری تحقیق کی اما ڈیڈی ایک کروں گا اسی وقت. کیونکہ ورنہ مجھے چیلنج دو, میں ابھی کے ابھی تمہیں دکھاتا ہوں اور تم یہاں پہ اسلام چھوڑو گے. ادھر چیلنج میں ساحل بھائی سے بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, تو میں اس لیے بات نہیں یہاں پہ, کیونکہ میں نے بھائی آپ کی پھٹک کے رکھ دی ہے. ایک ماڈریٹر رکھو اور اب دونوں لوگ بات کرو. ماڈریٹر کیا میرے پاپا جی کے ٹھولے کے اوپر ماڈریٹر کرنا ہے. ساحل وہ آج کس چینل پہ تھے تم؟ چپ. ساحل آج کس چینل پہ تھے؟ وہ کون سا انڈین چینل ہے یار ساحل؟ سدرشن. اوکے, سدرشن چینل کے اوپر لے کے آؤ, وہاں پہ اینکر موجود ہوگا, لے کے جا سارے باپوں کو لے کے آ, میں وہاں پہ آ کے بات کروں گا. جا کس کو لے کے آتا ہے؟ ایسا کر, سارے جتنے بھی تیرے باپ ہیں نا سب کو جا کے بول کہ یہ لے بکرے ایک سیٹلائٹ ٹی وی چینل جو سیٹلائٹ پہ چلائے گا, وہاں پہ آ جاؤ. آؤ اب آتے ہو, اب بتاؤ. ختم, ٹاٹا بائی بائی, فینشڈ, ختم. آزاد بھائی جی ساحل بھائی آپ سے بات کرنی ہے, مجھے اس رنوے سے بات نہیں کرنی ہے, آپ سے بات کرنی ہے, یہ بڑھوے سے نہیں بات کرنی مجھے. یہ تو پھٹ گئے. میں نے تمہارے سارے کے سارے باپوں کو بلایا چیلنج کر کے. اب آپ بات کرتے ہیں بھڑوے کی, تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھڑوا جو تھا وہ کون تھا. دیکھیں کتنی اچھی بات ہوگی ساحل کہ میں انہیں دکھا سکوں کہ بھڑوا کون تھا. کیا خیال ہے ساحل بھائی؟ ہاں ریفرنس کے ساتھ آپ ثابت کر سکتے ہو. ریفرنس کے ساتھ بھڑوے کو دیکھیں کون ہوتا ہے. اس بھڑوے کو ہٹاؤ, یہ بات بھڑوا دیکھیں کون ہوتا ہے. یہ لیٹس سی بھڑوا کون ہے. دوستو, بہنوں اور بھائیوں, اور ایک حدیث یاد آ گئی. سو آج میں آپ کے سامنے وہ فلم کا سین اور حدیث دکھاؤں گا. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا, اور پھر اس کے بعد آپ نے مجھے فرق بتانا ہے. سو کامنٹس میں فرق آپ لوگوں سے پوچھنا پسند کروں. گاں پھٹنے لگی تمہاری 2998 2998. یہ دیکھیں جناب,
یہ ہے حدیث سنا ابھی ابو داؤد کی. साहिल भाई आपको बात करनी انس رضی اللہ عنہ کہتے आपको बात करनी ہیں خیبر میں سب قیدی جمع ہو گئے تو دھیل کلبی آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ان قیدیوں میں سے مجھے ایک لونڈی عنایت فرما دیجئے. کیا کہا انہوں نے؟ ان قیدیوں میں سے مجھے ایک لونڈی عنایت فرما دیجئے. چلو رہی ہو پوٹیو چلو فریدہ اور جلدی آؤ اور شبانہ اور چلو جلدی لائن میں چلو لائن لگاؤ. کچھ سمجھ آیا؟ خیبر میں لونڈیاں اکٹھی ہوئی ہیں اور دھیا نے پوچھا تو پرابلی کچھ ایسے ہی لائن لگی ہوگی اور لونڈیاں بقول ہمارے مسلمان بھائیوں کے کچھ ایسے دیکھ رہی ہوں گی اپنے کہا کچھ ایسے. آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ایک لونڈی لے لو. کیا فرمایا؟ جاؤ ایک لونڈی لے لو. دھیا نے صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کو لے لیا. دیکھتے ہیں آگے. کیا گزر گزر کرتے نہیں دلہن ڈھونڈنے کے واسطے آئے؟ وہ لال والی دلہن ڈھونڈنے کے واسطے نہیں آئے, لونڈی لینے کے لیے آئے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں لونڈی بیوی کے مقابل نہیں ہوتی. اگر کسی کو اعتراض ہے تو کامنٹ میں بتائیے گا, اگلی ویڈیو اسی کے اوپر بناؤں گا. کیا تمہیں وہ نہیں جائے گی بچے. اچھا جی, دوبارہ حدیث کی طرف آتے ہیں. تو ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا اللہ کے رسول آپ نے دھیا کو دے دیا صفیہ بنت حیی قریظہ اور نصیر کہ یہودیوں کی شہزادی ہے, وہ تو صرف آپ کے لیے موزوں اور مناسب ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا ابھی ویڈیو میں, دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب ایک شخص نے کسی کو پسند کیا تو کیا ہو وہ لال والی کیا تمہیں کسی نے کان میں آ کے خسر پسر کی وہ نہیں جائے گی بچے. وہ نہیں جائے گی بچے, کوئی اور لے لو. اور دیکھو نا کوٹیاں اور ہے نا اچھی اور دیکھو نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیا کو صفیہ سمیت بلاؤ. جب آپ نے صفیہ کو دیکھا تو آپ نے دھیا سے کہا تم کوئی اور لونڈی لے لو. دوبارہ جاتے ہیں, کیا کہا؟ کوئی اور لے لو. رخسانہ ہے ڈرانا, دیکھ بچہ ہو گیا دیوانہ, ذرا دھیرے سے آزمانا, ایسے ویسے نہیں بگانا جا. سو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لونڈیوں کی ایکسچینج ہو رہی ہے اور محمد سے کوئی شخص آ کے کہہ رہا ہے بالکل ایسے ہی جیسے کچھ لوگ آ کے ایک دلال کو یا یہ جو عورتیں ہیں جو کہ عورتوں کی سپلائی کرتی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جناب کوئی عورت دے دو. بالکل ویسے ہی ایک شخص نے آ کے محمد سے کہا کہ جناب مجھے کوئی عورت تو دے دو ان عورتوں میں سے, غلام عورتوں میں سے. محمد نے ایک عورت کہا جاؤ جا کے جون سی مرضی عورت پسند کرو لے لو. پھر کسی شخص نے محمد کے کان میں کہا یہ کیا کر دیا, یہ تو بڑی امپورٹنٹ عورت تھی, یہ تو تمہارے لیے موضوع تھی. محمد نے دھیا کو واپس بلایا عورت سمیت, کہا یہ عورت چھوڑو, جاؤ کوئی اور پسند کر لو. آج حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ محمد نے 7 عورتوں کے بدلے وہ عورت واپس لی دھیا سے. محمد نے دھیا کو جا 7 عورتیں لے لے. لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے, وہ حدیث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. دھیا نے کوئی اور عورت لے لی. لیکن یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, مسلمان بار بار اس بات کو بولتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں اس طریقے سے دیکھ رہی ہیں اور مردوں کو اس طریقے سے دیکھ کے انجوائے کر رہی تھیں اور وہ مرد چاہ رہی تھیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ سب غلام تھیں. اور اس ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں کہ غلام عورتیں کیسی ہوتی ہیں اور کیا ریئیکٹ کرتی ہیں. یہ غلامی اور مسلمانوں کا ٹائم دکھایا ہوا ہے اس فلم کے اندر, اور یہ پیچھے غلام عورتوں کی نیلامی ہو رہی ہے اور یہ مسلمان غلام عورتیں دیکھ رہے ہیں, پرکھ رہے ہیں ان کو خریدنے کے لیے. یہ غلام عورتیں آپ کے سامنے ہیں اور کچھ اس طریقے کا بازار. جی صاحب, بھڑوا کون؟ آئی تھنک مجھے اس ویڈیو کا کیپشن چینج کرنا چاہیے. ہاں, وہ ورڈ ہم کو یوز نہیں کرنا ہے. بس ابھی وہ آزاد بھائی اگر ہوتے تو ہم ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو معاملہ چل رہا تھا اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ کون کر رہا تھا. لیکن آزاد بھائی سمجھ گئے کہ اب تو پول کھل رہی ہے تو وہ فرار ہو چکے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے ان مسلمانوں کو ہر دفعہ کہا ہوا ہے بدتمیزی مت کیا کرو میرے ساتھ, میرے اوپر اٹیک نہ کیا کرو. اٹیک میں وہاں جاؤں گا جہاں پہ آپ لوگوں کو بہت برا لگے گا. آزاد بھائی آگے پوچھ لیتے ہیں ان سے. آزاد بھائی سے, آزاد بھائی یہ جو معاملہ چل رہا تھا ابھی, میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, آلموسٹ ویسے ہی لگ رہا تھا حدیث کو سن کے, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے یار, ابھی بتایا نا آپ کو. ساری دیکھ کے گیا. ویسے میں آدم سیکر میں تم سے نہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں, ساحل بھائی بات کریں تو کروں گا ورنہ نہیں. چلو مجھ سے کر لو. یہ بتاؤ کہ ابھی یہ جو صفیہ جو ہے حضرت صفیہ, ان کو دھیا نے وہ آ کے رسول اللہ سے کہا کہ مجھے ایک لونڈی دے دو, وہ صفیہ کو چوز کر لیتے ہیں. پھر دوسرا آ کے بولتا ہے کہ یار یہ تو بڑے خاندان والی ہے, اس کی شہزادی ہے XYZ جو بھی ہے, تو یہ آپ پہ زیادہ سوٹ کرتی ہے, یہ آپ زیادہ ڈیزرو کرتے ہو اس کو. تو رسول اللہ نے دھیا کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کو نہیں ملے گی, آپ اس کو واپس دے دو, اس کے بدلے 7 کولا مال لے لو آپ, یعنی 7 لونڈیاں لے لو. تو اس کو کیا کہیں گے ہم, یہ جو چل رہا تھا؟ میں آپ کی سوال کا جواب دوں گا, لیکن اس کے بعد پھر آپ کو بھی میرے ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کو انسانیت کہیں گے ان کی ٹرم میں. ہاں ٹھیک میں جواب دے رہا ہوں بھائی صاحب, سرمد صاحب میں جواب دے رہا ہوں. جی آزاد بھائی. جو بھی جہاں پر بھی سلیبس کا ہے یا جو بھی لونڈی کا جہاں پر بھی واقعہ آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ واقعہ جو ہے جنگ میں جو عورتیں لڑنے جاتی تھیں اس کے تعلق سے آتا ہے.
ठीक है। जनरल कोई भी काफिर मुशरिक घर की औरतें घूम रही हो पकड़ के उसको लौंडी नहीं बनाया जाता है, ठीक है। जो गलत कर रहे हैं आप। एक मिनट सरमत भाई थोड़ा सरमत भाई रुक जाओ थोड़ा। चलिए मारिया किप्लिंगर कौन थी? सरमत भाई ये बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपकी बात नहीं सुन कंप्लीट कर। सरमत भाई थोड़ा रुको ना, उनको बोलने दो। हाँ बिल्कुल, जो जंग में औरतें जाती थी साथ में उनके सपोर्ट में जो भी जंगी होते थे, लड़ने वाले होते थे, और वो जंग हार जाते थे, ठीक है। अब उस हारने वालों में जो मर्द होते थे, औरत होते थे, कैदी बना के आते थे, वो गुलाम होते थे, लोडी बनते थे। उसके अलावा कोई ऐसा वाकया आप बता दो कि ऐसे रास्ता चलते हुए किसी को बना दिया जाए। और इसके अलावा इसके अलावा उसको छोड़ के आजाद कर दिया जाए, अपने घर चले जाएं। अच्छा एक मिनट आजाद भाई, चलो हम वो आगे का जो है वो आगे देखेंगे कि अटैक करके भी किया है, उसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है। करके भी किया है मैं कह रहा हूँ, लेकिन जंग की सूरत में जो जंग लड़ने अरे मेरे भाई मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ आजाद। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके नजदीक ये इंसानियत के मुताबिक है कि कोई जंग में आए लड़ाई करने के लिए, या जो मेल हजरात है उनकी सपोर्ट करने के लिए, यानी उनको मार वार लग जाए तो मरहम पट्टी कर दे, क्योंकि वो उनके ही घर वाले थे, बीवी बच्चे उनके, ठीक है। तो वो अब जंग हार चुके हैं, अब उनके मर्दों को मार दिया गया, और नहीं मार नहीं दिया गया, गुलाम बना लिया जाता है। बनु कुरैजा के मर्दों को मारा गया था, नहीं मारा गया था? बनु कुरैजा वालों का वो अलग केस था, उनका मामला अलग था। सफैया वहीं से निकली थी यार, तुम मारा था ना। ये देखो आजाद, फिर ऐसी हरकत, आजाद चुप रहो। हाँ आप बात करो। बनु कुरैजा में मारा था ना, उन्होंने मुआहदा तोड़ा था, ठीक है, मारा था ना, वो कंडीशन अलग था उनके एक साथ। मारा था या नहीं मारा था, कंडीशन जो भी था, मारा था या नहीं मारा था? क्यों मारा था बताओ, क्यों मारा था? हाँ नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि क्यों मारा क्यों नहीं मारा, मैं ये सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मारा था या नहीं मारा था? रीजन की वजह से मारा था, रीजन के साथ मारा था ना, रीजन के साथ तो अब इनको यहाँ पे फांसी नहीं दी जाती इंडिया में, रीजन के साथ बताओ। तो मारा था ना, इंडिया में भी तो फांसी रीजन से दी जाती है, नहीं दी जाती है? मारा था ना, बिल्कुल मारा था, रीजन से मारा था। थैंक यू। अब हर मुल्क में मारा जाता है रीजन से। अरे ठीक है मेरे भाई, रीजन के साथ मारा था। अब जंग में आपने स्पेशली, हम चलो बनु कुरैजा का ही ले लेते, अब उनकी औरतें बची थी जिसमें सफिया भी थी। अब मुझे बताओ कि ये एक को लौंडी को ले लेना और कोई दूसरा लिया, फिर उसके बदले उसको 7 लौंडी देना और उनके साथ सेक्स करना, फिर उनको बेचना भी, क्या आपके नजदीक ये इस्लाम इंसानियत के मुताबिक है? आप ये मैं बताता हूँ, इंसानियत के मुताबिक है ना? ये जस्टिस है। हाँ जस्टिस है, जस्टिस है, जस्टिस है और इंसानियत के मुताबिक है ना? तो जस्टिस और इंसानियत में क्या फर्क है? हाँ तो अरे तो हाँ बोल दो ना यार, इंसानियत के मुताबिक है। तो कह रहा हूँ जस्टिस है, आप जो मुझसे मुंह से निकलवाना चाहोगे उसका जवाब हर चीज का एक होता है। जस्टिस है, वो लड़ने आ रहे थे, वो हार गए, उनको छोड़ दो, ये जस्टिस है। एक मिनट, ये जस्टिस है और ये इंसानियत के मुताबिक जस्टिस किया गया कि उनकी औरतों को चोदा गया और फिर बेचा भी गया, ठीक है। आई एम सॉरी गाइज। साहिल ये एक सवाल आप रख लेना, मुझसे बात करनी नहीं है आपने। मैं तुमसे नहीं बात कर रहा, आजाद तुमसे नहीं बात कर रहा है, वो मेरे को होगा, तू, तेरा बाप, तेरी माँ, तेरा पूरा खानदान, नाउ शट द फक अप इडियट। साहिल से बात ये करना आप कि ये जो चोदने वाली सजा है ये दुनिया में कौन देता है? हाँ, मैं उस पे जाऊंगा एडम, मैं उस पे जाऊंगा, चोदने वाली बात पे। जस्टिस है, अगर वो लड़ने आ रहे हैं, हार गए तो क्या छोड़ दे, फिर वो जाकर के दोबारा हमारे। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे भाई, जस्टिस है, इंसानियत के मुताबिक है, आपने आर्गुमेंट रख दिया। लेट मी पुट माय आर्गुमेंट, लेट मी काउंटर यू। मुझे ये बताओ, आपने कहा ये जस्टिस है, आप मान लीजिए कि 2 मुल्कों में लड़ाई हो जाती है, आप एक मुल्क के बाशिंदे हैं और आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं लड़ाई में, और आपके फैमिली वाले आपके साथ है, आपकी खूबसूरत बहन है, बेटी है, और बीवी भी है, 3 बीवी है खूबसूरत। तो अब आपकी कंट्री जो है वो जंग हार जाती है, आपको मार दिया गया या आपको कैदी बना लिया गया, कोई मुश्किल नहीं, जिंदा ले लो अपने आप को या मुर्दा ले लो। आपके सामने, चलो जिंदा ले लेते हैं, मुर्दा क्यों मारना यार, आप हमारे अच्छे भाई है। आप जिंदा है, आपको कैदी बनाया, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बीवी और आपकी माँ, इनको आपके सामने, जो सामने वाली आर्मी है वो पकड़ के आपके नजरों के सामने, अरे यार जो जनरल है उनसे कहे यार मैंने आजाद की कंट्री वाले के बड़े तुर्रुम खान लोग को मैंने मारा है, तो मैं चाहता हूं, आजाद की बहन बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे और इसकी बेटी भी बहुत खूबसूरत है, तो मुझे इसकी बहन या बेटी ये 2 में से एक दे दो। आप अपनी बात करें, अपनी बात करें। रुको, जस्टिस अभी निकलेगा, रुको। अब आपकी खूबसूरत बहन बेटी को वो सामने वाले आर्मी जनरल ने खुश होके दे दिया, ठीक है,
اس نے اس کو मस्त एकदम पर्शियन दरबार की बिरयानी खिलाया पहली रात या 3 महीना इद्दत जो भी ले लो 3 महीने के बाद या पहली रात पर्शियन दरबार की मस्त चिकन टिक्का बिरयानी। आप देखो आर्गुमेंट खराब नहीं कर रहा हूं, पहले सुन लो आर्गुमेंट, उसके बाद मेरे से सवाल करो। मस्त एकदम डिजाइनर वेयर कपड़ा पहनाया और रात को उसके साथ मैंने उसका काम भारी किया, और जो अल्फाज चलता है चोदना ही कहते हैं हिंदी में नॉर्मल भाषा में, और फिर सेक्स भी बोल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, चोदना अच्छा लगे चोदना ले लो, सेक्स अच्छा लगे सेक्स ले लो। मैंने उनके साथ सेक्स किया और उसके बाद उनको ग्रांट रोड के बाजार में मैंने एक मार्केट लगाई और उसमें उनको बेच दिया। अब बताइए कि जस्टिस के मुताबिक, इंसानियत के मुताबिक जो आपकी माँ बहन के साथ हुआ, क्या वो जस्टिस और इंसानियत के मुताबिक है? प्लीज। अगर आपकी बहन होगी उसके साथ भी होगा, आपकी माँ होगी उसके साथ भी होगा। ठीक है, हम नहीं, देखो अगर मेरी माँ बहन है तो मैं तो जो भी जाएगा जंग में उसके साथ होगा। तो ये आपकी बहन के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तभी होगा, किसी की भी बहन होगी उसके साथ होगा, जब वो जंग में जाएगी। बहन के लिए आप इसको जस्टिस समझते हैं तो इसको खोद रहा है। आजाद साहब, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसा होगा, लेकिन क्या मैं उसको इंसानियत के मुताबिक समझता हूँ या इंसानियत के खिलाफ समझता हूँ? तो मेरा जवाब ये है, बताओ ना, उससे बेटर कोई ऑप्शन होता है। मेरे भाई सुन ले पहले बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी दो चीज हो गई, ये आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ, क्या वो मेरे नजदीक इंसानियत के मुताबिक है या इंसानियत के खिलाफ है? मेरे नजदीक वो इंसानियत के खिलाफ है। वो हराम के पिल्ले हैं जो ऐसा करते हैं, उनकी गांड में गोली मारना चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ कि आप बताओ ना, आप क्या करोगे? आप बताओ ना, आपके साथ हो तो मैं सेक्स नहीं करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, उसको या तो प्रिजनर बनाऊंगा, या तो जैसा आज का जो कानून है उस हिसाब से हम उसको जो है वापस रिटर्न कर देंगे उस कंट्री वालों को। ठीक है, लेकिन मैं उसको चोदूंगा नहीं। तुम्हारी बहन भी अगर मिल गई ना, मैं नहीं चोदूंगा उसको। मेरे खिलाफ, वो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है मेरे नजदीक। लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम यह है, तुम्हारी सोच, तुम्हारी इंसानियत इतनी मर चुकी है कि तुम अपनी बहन को चुदवाना भी तुम जस्टिस समझ रहे हो। जंग का रूल होता है, जो जंग में जाते हैं वो मर्द हो या औरत हो, अगर रूल सही और गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्या चीज? रूल, अगर कोई रूल बनता है दुनिया में, वो सही या गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है? रूल बन गया, लेकिन वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप उससे बेटर कोई ऑप्शन दोगे तब तो। मतलब चोदना जो है ये सबसे बेटर ऑप्शन है। नहीं, देखिए आप, वो क्या उसी काम के लिए इस्तेमाल होती है और कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना, उसमें चोदना भी तो इन्वॉल्व है। उससे जो बच्चा होगा वो आजाद हो जाएगी, उसको हक मिलेगा। पहले तो तुमने उसको चोदा ना भाई, वो चोदने को तुम मकसद नहीं है, वो आप गलत। अरे भाई मकसद नहीं है तो बिना मकसद के तुम्हारा सामान टाइट होगा? बिना मकसद के, मेरी बात सुन लो, चोदना अगर मकसद नहीं है, मेरे भाई सुन, अगर चोदना मकसद नहीं है तो जिसको तुमको नहीं चोदना है, क्या तुम्हारा सामान टाइट होगा? तुमने ये कहा कि चोदना मकसद नहीं है, मुझे बताओ, अगर चोदना मकसद नहीं है, जिसके लिए तुमको फीलिंग नहीं है, क्या तुम्हारा सामान टाइट होगा? उसका मकसद ये है कि उनको हुकूक देना। मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुमको किसी के साथ फीलिंग नहीं है, किसी लड़की के साथ, और वो अलिफ नंगी होके भी तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारी फीलिंग नहीं है उसके साथ करने की, क्या तुम्हारा सामान टाइट होगा? तुमने अपनी जहनियत बता दी है कि तुमको अपनी बहन को चुदवाना ये तुम्हारे लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आई एम रियली सॉरी गाइज, अगेन मैं बार बार आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना कि इनको जब तक ये वर्ड्स यूज ना करे, आई एम सॉरी, मुझे संभोग नहीं बोलना है, मुझे उसको अच्छा प्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे इसको सेक्स या संभोग या हमबिस्तरी बोल के इसकी जो इंटेंसिटी है हरामीपन की, इसको मुझे खराब नहीं करना है। तो आई एम रियली सॉरी, अगर किसी को ये बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट लग रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए। आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, आई एम रियली सॉरी। ये बंदा कह रहा है कि भाई दूसरा बेहतरीन ऑप्शन क्या था? दैट मीन्स कि ही अग्रीज कि इसकी बहन को चोदा जाए स्लेव बनाकर, यही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। उसके साथ सेक्स नहीं करना ये बेहतरीन ऑप्शन नहीं है, उसको छोड़ देना ये बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। मेरा सवाल आप लोगे कि नहीं लोगे? आपने इतना सवाल कर लिया। बोलो। मेरा सवाल ये है कि अभी जो इससे पहले बटर भाई आए हुए थे, रविशंकर के ऊपर जो बात हो रही वो, अरे नहीं, ऐड करने दो भाई, हंसो ना, ऐड करने दो। भागो ना, अब ऐड करने दो, उस पे ऐड करने दो। इसमें रविशंकर कहाँ से आ गया ना, क्योंकि उनके साथ में फोटो खिंचाई और ऑनर वाली बात की। अब मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि वो रविशंकर, अरे इधर तुम्हारी बहन की चुदाई हो रही है और तुम रविशंकर के पीछे परेशान हो रहे हो, क्या हद दर्जे का गंदा। कंट्रोल उदय, आप सोचो गाइस, और मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया, इस वजह से 50 लोग कम हो गए, 4700 से 4650 हो गए। आई एम ओके विद दैट कि बहुत से लोग ये लैंग्वेज नहीं हजम कर सकते, आई एम ओके विद दैट। बट आप सोचो कि ये बेगैरत भाई, यहाँ पे इसकी बहन की चुदाई चालू है
اور یہ روی شنکر جی کے پاس جا رہا ہے. کیا یار آزاد بھائی, ہنس لیا تم نے نا. اب میرا سوال لے لو, چھوڑو جو میرے کو تمہاری بہن کے اوپر ترس آ رہا ہے کہ تم جیسا بے غیرت بھائی اس کے نصیب میں آیا. اس کی غلطی نہیں ہے, اینڈ آئی ریسپیکٹ یور سسٹر. اور اگر کبھی ایسا موقع آ بھی جائے کہ آپ کی بہن وہ وار میں آ جائے میرے پاس, میں کیا بولوں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں گا, کیونکہ وہ میرے لیے انسانیت کے خلاف ہے. اب میرا سوال آپ لوگ یا پھر میں جاؤں, یہ بتاؤ. اس ٹاپک پہ سوال کرو. تم نے کہہ دیا نا, اب میرا سوال لے لو. میرا بھی تو سوال لینا پڑے گا تمہیں. ارے لیکن اس ٹاپک پہ کرو. جو نیو کا سپورٹ کرتا ہے, اس کی بہن اگر سن رہی ہوگی نا, اس سے اپنا رشتہ توڑے اور مجھے اپنا بھائی بنا لے. نیوگ نا یہ بے غیرت انسان, اس کی ماں, اس کی بیوی اور اس کی بہن کے اوپر مجھے ترس آ رہا ہے. ایسا بھائی ذلیل بے غیرت انسان. سوری, مجھے درمیان میں بہت مجبور ہو کے ایک آدھ جملہ کہنا پڑا, کیونکہ وہاں پہ سرمد بھائی اصل میں پرابلم کیا ہے معلوم ہے, کہ ہم اگر اس کو ہے نا یہ بتانے کی کوشش کریں گے نا کہ بھائی ادھر اٹیک کیا تھا, یہ کیا تھا, تو وہ آپ کے ساتھ ہے نا گھنٹوں گھنٹوں کھیلے گا. درست ہے آپ کی بات. ہاں, تو ہم تو ان کے ساتھ چلتے ہیں بھائی. کوئی جنگ میں بھی آیا تو بھی کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں, وہ مہیلا, اس کی بہن یا کسی اور کی بہن یا میری بہن, کیا وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ چونکہ وہ جنگ میں آئی تھی اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, کیا وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا جائے؟ ہے. اور آج کل بھی کوئی مہذب ملک یہ نہیں کرتا جنگوں میں کہ ان کی عورتوں کو ریپ کرنا شروع کر دے. کوئی نہیں کرتا, کوئی نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا. اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ میرا سوال پہلے اس کا جواب دے دو. میں اس کا کیا بھائی, جا بھی تو سو جا بھی, اتنا تیرے لیے کافی ہے. اور اپنی بہن کو یہ اسٹریم ضرور بتانا, اتنا سا پارٹ لاسٹ 15 منٹس کا. آج میں ہو سکتا ہے یہ جو میں پریزنٹ کرنے لگا ہوں چھوٹا سا ایک اسلام کی جھوٹ ہونے کا ثبوت, محمد کے جھوٹا نبی ہونے کا ثبوت خود قرآن اور احادیث سے آپ کی نظر سے گزرا ہو, لیکن اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جی جی اجازت ہے بالکل. وہ یہ ہے کہ خیبر کے موقع پر یہ تاریخ ابن سعد میں لکھا ہوا ہے کہ جب محمد نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا, اس واقعے کے بعد ایک بوڑھی عورت نے ایک لیمب, ایک بھیڑ, وہ روسٹ کر کے محمد کو بھیجی. اور مطلب اس واقعے سے جو میں لنک کروں گا, یہ قرآن اور حدیث کے مطابق محمد کا جھوٹا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ ابن سعد کے مطابق اس عورت نے ایک لیمب روسٹ کر کے بھیجی اور زہر ملا کے. محمد اور اس کے ساتھی کچھ بیٹھے تھے, انہوں نے جب اس میں سے کھایا تو ایک تو وہیں پھڑک گیا وہ اس کو کھانے کے بعد, اور محمد نے بھی کچھ تھوڑے چبا لیا تھا, اور اس نے جب دیکھا کہ وہ پھڑک گیا ہے اور اس کو بھی کچھ فیل ہوا کہ اس میں گوشت میں کچھ ہے, تو محمد نے اس کو تھوک دیا. اور پھر اس عورت کو بلوایا گیا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی, کیوں تو نے زہر ڈالا اسلام میں. تو اس نے, دیکھیں یہاں غور طلب بات ہے, اس عورت نے کہا کیا, یہودی عورت نے, بڑھیا نے, اگر تو وہ جوان ہوتی اس کو لونڈی بناتے, بوڑھی تھی اس نے چھوڑ دیا تھا. تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں نے اس لیے زہر ملایا اس لیمب میں کہ اگر تو سچا نبی ہے تو تو اور تیرے ساتھی اس کے اثر سے بچ جائیں گے, اور اگر تو جھوٹا نبی ہے تو میری دنیا, میرے ٹرائب کی تم سے جان چھوٹ جائے گی. اچھا, اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ قرآن میں سورہ الحاقہ جو کہ ورس 69 ہے, اور سوری چیپٹر 69 ورس 44 to 46 میں خدا اللہ ایک سچے نبی کی پہچان کیا بتا رہا ہے. آئی ایم ریئلی سوری, مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے, لیکن میں ذرا, بہت سے لوگوں نے بولا کہ جنیوا کنونشن جو ہے وار آف پرزنر کا کیا ہے. ہاں چلو اچھا ہوا امیت نے لے کے آ گیا, یہ پڑھ لیتے پھر آپ اپنی بات کنٹینیو کرنا. ریئلی سوری. آرٹیکل 13 ہے, وہ کہتا ہے prisoners of war must at all times be humanly treated. Any unlawful act or omission by the detaining power causing death or seriously endangering the health of a prisoner of war in its custody is prohibited and will be regarded as a serious breach of the present convention. In particular, no prisoner of war may be subjected to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are not justified by the medical, dental or hospital treatment of the prisoner concerned and carried out in his interest. Likewise, prisoners of war must all times be protected, particularly against acts of violence or intimidation and against insults and public curiosity. Insults. جی بالکل, یہ انسلٹ ہی ہے نا کہ آپ اس کے ساتھ سیکس کر رہے ہو. تو جنیوا کنونشن کے حساب سے یو کی ناٹ ہیو سیکس ود دیم. بدترین انسلٹ. بالکل جی, تھینک یو سو مچ امیت. یس سرمد بھائی, آپ اپنے آرگومنٹ کی طرف واپس آتا ہوں کہ قرآن جو ہے محمد کی یا کسی سچے نبی کی
صداقت کی دلیل کیا ٹھہرا رہا ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہماری طرف جھوٹ باندھتا تو ہم دانے ہاتھ سے اس کو پکڑ لیتے اور اس کی رگے جان کاٹ دیتے. اب خیبر میں واقعہ کیا ہوا تھا کہ ایک عورت نے زہر کھلایا تھا محمد کو، اور اس زہر کی وجہ سے محمد نے جب وفات کے دن تھے تب تک اس زہر کا اثر فیل کیا. اور بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 4428. اس میں ہے کہ وفات کے وقت پروفٹ عائشہ سے کہتے تھے کہ عائشہ وہ زہر جو خیبر میں اس عورت نے مجھے دیا تھا اس نے میری شارک کاٹ دی ہے. وہی ورڈ جو سورہ الحاقہ میں ہے کہ اگر یہ مجھ پر جھوٹ باندھتا، یہ جھوٹا نبی ہوتا تو اس کی شارک کاٹ دی جاتی. اور محمد مرتے ہوئے خود کہتا ہے کہ اس زہر نے میری شارک کاٹ دی. تو ان کے قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق محمد خود جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. ایک اور میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے کہ غامدی صاحب اور یہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دنیا میں جب وہ ناانصافی دیکھتے ہیں، بیمار بچے دیکھتے ہیں، تو پھر یہ کیسا خدا ہے جو ایسی وہ پیدا کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دنیا جو ہے نا وہ انصاف کے اصول پہ نہیں بنی، امتحان کے اصول پہ بنی ہے. تو کہیں تو میں ان کی ویڈیو بھی بھیج دوں گا جہاں غامدی کہہ رہے کہ یہ انصاف کے اصول پہ اللہ نے نہیں بنائی بلکہ امتحان کے اصول پہ بنائی ہے. انصاف جو ہے دوسری دنیا میں جا کے ہوگا. تو یہاں میرا ایک سوال ہے، ہاں یہاں میرا ایک آرگومنٹ ہے کہ یہ اگر ہم اپنے انسانوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ کیسا امتحان ہے جو ہماری مرضی کے، ہماری کنسنٹ کے بغیر ہم سے لیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے، آپ کو وہ بول دیں گے سرمد صاحب، اس میں آپ کو بول دیں گے کہ عالم ارواح میں آپ نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا یا آپ نے وہاں پہ اگری کیا تھا. ساحل صاحب دیکھیں، وہ تو کیا کسی انسان کو یہ جو سوال یہ کہے گا کیا اس کو یاد ہے کہ ایسا کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا؟ ایگزیکٹلی کسی کو نہیں یاد ہے. کسی کو جب یاد نہیں ہے تو یہ تو کہانی ہے نا. تو بہرحال پہلا میرا پوائنٹ یہ ہے جو لاجیکل پوائنٹ ہے کہ یہ کیسا امتحان ہے جو میری کنسنٹ کے بغیر ہے. پھر دوسرا، یہ کیسا امتحان ہے کہ جس میں دوسرا موقع نہیں ہے. تیسرا، یہ کیسا امتحان ہے کہ جس میں ناکامی کی صورت میں صرف میں فیل نہیں ہوں گا، انعام سے ڈپرائیو نہیں ہوں گا، بلکہ مجھے ٹارچر کیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو کوئی لاجک نہیں بنتی. اور پھر اگر خدا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، امتحان کون لیتا ہے؟ امتحان وہ لیتا ہے جس کو رزلٹ نہیں معلوم ہوتا. تو وہ امتحان کیوں لے رہا ہے جبکہ اس کو پہلے سے پتا ہے؟ پھر دوسری بات کہ اگر خدا کا کوئی مقصد امتحان لینے کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مقصد کی تکمیل نہیں ہو جاتی تو خدا تو نامکمل ہوا اس وقت تک، کیونکہ مقصد کی تکمیل پرفیکشن پہ کو وہ کرتی ہے، انڈیکیٹ کرتی ہے. تو بہرحال ان مسلمانوں کی یہ illogical باتیں ہیں اور یہ ڈلیوریاں بناتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور جہاں تک یہ لونڈیوں کے بارے میں ہے، یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف جنگ میں ایسا ہوتا تھا. ماریا قبطیہ کون سی جنگ میں آئی تھی؟ ان سے پوچھا آزاد صاحب سے. ماریا قبطیہ تحفے میں ملی تھی اور اس کو بھی محمد نے لونڈی بنایا ہوا تھا. تو تحفوں میں بھی ملا کرتی تھی لونڈیاں، جنگ میں بھی ہاتھ آتی تھیں، ان کے ساتھ بھی سیکس کرتے تھے اور بازاروں میں بیچتے بھی تھے. اور یہ لوگ جہاں اٹیک کرنے جاتے تھے وہاں سے بھی اٹھا کے لاتے تھے. بنو مستلق کا وہی ہے کہ یہ لوگ اٹیک کرنے گئے تھے. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ سرمد صاحب. ہمارے ساتھ ایک حسین صاحب جڑے ہیں. حسین بھائی نے کہا تھا کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. حسین صاحب آپ کا استقبال ہے. بریلی اعلیٰ حضرت. ارے میرا بھائی نکلا تو یار حسین جی، تو میرا بھائی نکلا یار. صبح صبح فجر میں نماز کے بعد آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میرا بھائی ہے، بریلوی بھائی ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ بریلی سے ہو؟ میں بریلوی بھی کچھ وقت کے لیے تھا. اور اچھا، پھر تو ساحل، تو آپ کو میں سوال پوچھ رہا ہوں، آپ ایکس ساحل مسلم کیسے ہوئے؟ ایکس مسلم کیسے ہوئے آپ؟ مجھے آپ بتا سکتے ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. حالانکہ بہت ساری ویڈیوز ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں، I don't care آپ کی کون سی ویڈیو مجھے نہیں دیکھنی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ ایکس مسلم کیوں ہوئے؟ مجھے بھی تھوڑا پتہ چلے گا نا. ہاں بھائی، ہاں بتائیے میرے بھائی. میں بتاتا ہوں، کیوں ٹینشن لے رہے. جی بھائی جان بتائیے آپ. اسلام انسانیت کو دو حصے میں بانٹتا ہے، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان. غیر مسلمانوں کے لیے 2 منٹ لوں گا میں آپ کو. ہاں بولو بے شک آپ بولو. بیچ میں ٹوکنا مت. نو. تھینک یو سو مچ. اسلام انسانیت کو 2 حصوں میں بانٹتا ہے، ایک مسلمان ایک غیر مسلمان. غیر مسلمانوں کے لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہے، یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے، یہ پلیت ہے. اسلام آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی قبیلے پہ اگر اٹیک کرتے ہو یا وار میں ہو تو آپ
वहाँ की औरतों को आप लॉन्डी बनाकर उनके साथ सेक्स कर सकते हो और उनको आप बेच सकते हो। इस्लाम औरतों को कमअकल कहता है। अच्छा, हाँ, इस्लाम की जो किताब है कुरान, वो ये तो कहती है कि ये मुफस्सल है, फुली एक्सप्लेन्ड है, लेकिन इसमें ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आती है, जिसकी बुनियाद पे जो इस्लामिक दुनिया के जो उलमा है, मुफस्सिर है, उनको बड़ी बड़ी तफसीर लिखनी पड़ी, फिर तफसीर की तफसीरें हुई। रसूलुल्लाह जो है, इन्होंने 55 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया। तो ये कुछ चीजें हैं। अरे रे रे रे, सुन के ये क्या कल्टी हो गए, या अल्लाह ने इनका इंटरनेट मार लिया कि बेटा और मत सुन। पता नहीं, शायद इनका इंटरनेट डाउन हो गया। हुसैन भाई का बरेलवी हजरात थे वो, तो सुन के लगता सदमा लग गया, लेकिन हम इंतजार करेंगे। हमारे साथ बड़े जमाने अरे आ गए हुसैन भाई, फिर से आ गए जी। हुसैन भाई, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं इसमें से अगर आप किसी का भी दिफा करना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं जी। पहले देखो, मैं आपको एक पूरी मैं विस्तार बताता हूँ आपको कि इस्लाम जब औरतों को है ना इज्जत देने वाला इस्लाम ही है। जब हिंदुस्तान में सती प्रथा चल रही थी, चाइना में औरतों को ऐसे ही मार दिया जाता था। अमेरिका यूरोप में विच हंटिंग नाम से एक उनकी प्रथा होती थी, विच हंटिंग करके औरतों को ऐसे ही मार दिया जाता था। तब जब हुजूर, हमारे आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लैम्प लेके आए, उसका नाम था इस्लाम। और इस्लाम अब से नहीं है, इस्लाम 14 साल से पहले से नहीं है, ये गलत फहमी है लोगों की। इस्लाम जब दुनिया बन रही थी, जब आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम है। अच्छा, इधर खुतबा नहीं देना है, एक एक पॉइंट पे चलना है। आपने कहा मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन लिया भाई, सब्र रखो, अभी तो अरे तो एक एक दो यार। अरे एक एक पॉइंट पे करते हैं ना, ताकि एक एक डाउट क्लियर होता जाए। तो एक पॉइंट हुआ कहाँ, एक पॉइंट खत्म तो करने दो भाई। आपने कहा कि औरतों को इज्जत देता है इस्लाम, बेशक देता है। तो उस पे मैं बात नहीं करूं आपको कि मेरे को क्यों लगता है कि आप मुझे बता सकते हो आपका अभी रिलीजन कौन सा है, आप मुझे बता सकते हो? मैं कोई रिलीजन को नहीं मानता हूँ। आप नास्तिक हो, समझ गए ना? सही हो ना मैं आपकी बात? नहीं, जरूरी नहीं है कि जो रिलीजन को ना मानता हो वो नास्तिक ही हो। नास्तिक ही होता है ना, नास्तिक। और देखो मैं बता रहा हूँ, मेरा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सुनो, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मेरा रिलीजन है, वे ऑफ लाइफ है। और अच्छा। अभी ये बताओ, मुझे बताओ, अभी एक एक पॉइंट पे जाते हैं। आपने कहा कि इस्लाम औरतों को इज्जत देता है, बेशक देता है। अभी आप चैट में मौजूद थे, बैक स्टेज में भी मौजूद थे, आपने पूरी डिस्कशन सुनी। मैंने आजाद भाई की सबकी मैंने बातें सुनी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या आपके नजदीक ये इंसानियत है कि किसी की औरतों को आप बांदी बनाकर उनके साथ सेक्स कर रहे हैं और उसके बाद उसको बेच भी रहे हैं? इस्लाम कभी भी इजाजत नहीं देता। आपको पता है क्या ना, अगर इस्लाम में औरत को देखना भी जिना है, मतलब एक सेक्स करना है। इस्लाम में एक औरत को देखना भी एक सेक्स करना है, तो सोचो। तो इस्लाम हमें ये कहता है कि उनको बांदी बना के लेके आओ, उनको सेक्स करो। माशाल्लाह। मैं बोला था हुसैन मेरा भाई है, मैंने बोला था, वो क्यों सुन लो यार, मैं इसलिए बोला था क्योंकि हुसैन उन मुसलमानों में है जिन्होंने कभी बांधी, लौंडी, मलकल यमीन, ये कभी उन्होंने सुना ही नहीं है, उनको नहीं पता है। उन्होंने क्या कहा, कैसे इजाजत दे सकता है दूसरे की औरतों को? तो नजर मुझे पता है बांदी क्या होती है। जो जंग में जाते हैं, जिनको है ना, जिनको और है ना पकड़ लेते हैं ना, मतलब जो हार मान लेते हैं उनको पकड़ लेते हैं। औरत भी आती है, बुजुर्ग भी आते हैं, सब आती हैं, उनको बांदी कहते हैं, समझ गया? और मैं आपको बता दूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग में भेजते थे ना, तो उसमें चीजें डिस्कस करते थे। अच्छा, हुसैन भाई सुनो मेरी बात, एक बार मेरी पूरी आपको मालूम है। एक मिनट, मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूँ भाई पूरी कंप्लीटेशन करोगे तो मैं पूरी बताऊंगा, नहीं तो मैं कंप्लीटेशन कर लो, बात करने दो। 1 मिनट पूरा कंप्लीटेशन कर लो आप। जब जिहाद पे लोग जाते थे तो उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ चीजें बताते थे, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, और जो है ना जो उस रिलीजन की जो है ना पैरवी करते हैं, मतलब अपने जैसे हमारे मुसलमानों में होती है ना मौलवी, और क्रिश्चियन के होते हैं ना फादर्स, और है ना हिंदू में होती है पंडित, को उनको कभी हाथ मत लगाना, उनसे राब्ते, उनसे सिर्फ कुछ करना मत। ये होता है इस्लाम। उन्होंने बताया कि इनको मारना नहीं, इनको कुछ करना मत, इनको छोड़ देना, इनको बंदी बना के छोड़ देना, हाथ मत लगाना, इन 4-5 जनों को हाथ ही मत लगाना।
और इस्लाम ये कहता है किसी धर्म की कभी बुराई मत करो। अच्छा रुको, हाँ। अभी कंप्लीटेशन करने दिया तो रुको जरा। आपको क्या जी, बोले। ये मालूम है हुसैन भाई, आप एक बहुत अच्छे इंसान है, क्या आपको ये मालूम है जी भाई। कि आपका अल्लाह कुरान में जी और आपके रसूलुल्लाह ने अहादीस में इस बात की इजाजत दी है कि आप अगर बांदी पकड़ के लाते हो तो आप उनके साथ सेक्स कर सकते हो, आप उसको बेच भी सकते हो। कब? क्या आपको ये बात पता है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैंने पूरा पढ़ा। मेरे भाई मेरा दिल से सलाम है आपको। अच्छा, क्या आप मुझे दिल से सलाम करके आ रहा, मुझे क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या आप, चलो नहीं लिखा हुआ है, थोड़ी देर इसको हम नहीं डिस्कस करते हैं कि है या नहीं है। क्या आप इस चीज को गलत समझते हैं कि आप जंग में से आप औरतों को पकड़े, लौंडी बनाए और उसके साथ सेक्स करें और उसको बेचे? आप इसको, इस अमल को सही समझते हैं या गलत समझते हैं? गलत ऑब्वियसली गलत ही होगा ये। माशाल्लाह, बिल्कुल गलत होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा हुसैन भाई, अगर मैं अभी आपको कुरान से और आपके रसूलुल्लाह की जिंदगी से एकदम परफेक्ट ऑथेंटिक हवालों के साथ बता दूं तो क्या आप ये कहेंगे कि अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने गलत किया? एक बार मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप जो मुझे बताएंगे ना, हाँ बताएंगे तो मुझे एक बार मुझे एक बात मुझे करने दो कि मैं इतना हाफिज कुरान हूँ नहीं कि तालीम में मतलब ट्रांसलेटर मुझे कुरान आता है, तो आप मुझे बताएंगे ना तो मैं वो देखूंगा और उसका मैं नोट कर लूंगा। और कभी आपका लाइव सेक्शन हुआ तो उसमें अगर आप मुझे एंटर करोगे तो यो फॉर पर तो मैं आपको उस लाइव सेक्शन में बता सकता हूँ कि ये इस्लाम में जायज है नहीं है। तो मैं उनको मेरे आगे जो और मौलवी है, मुफ्ती है, सब है, तो उनसे बात करके मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है? कोई नहीं मेरा भाई, कोई नहीं, अच्छा बच्चा है। ठीक है, अगर ये बात है तो हवाले बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ हवाले। हम आपको जबरदस्ती नहीं करते कि आपने अभी का अभी जाके, यानी अभी का अभी आपने मान के आपने इस्लाम छोड़ देना है, लेकिन आप ऑनेस्ट रहिएगा। मैं कभी सुनो मेरी बात सुनो, आप इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि आपके इस कहने से इस्लाम में छोड़ूंगा ना छोड़ पाऊंगा ना छोड़ पाऊंगा, कभी छोड़ पाऊंगा भी। मतलब एक मिनट हुसैन, मैं देखो अभी गेम चेंज हो गई। एक मिनट बोलो। जी देखो अभी दो बात हो गई। आप मुझे पहले मुझे वो हदीस दिखाइए कि आपने जो मुझे बताया कि रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ताला ने ना बांदी को पकड़ के और सेक्स करने का कहा है, वो मुझे हदीस दिखाइए। हुसैन भाई मेरी बात पहले गौर से सुनो। दो चीज है, एक तो ये कि मैं जो रेफरेंस बताऊंगा या तो वो सही रेफरेंस होगा या गलत रेफरेंस होगा। या तो होगा कि रेफरेंस सही है लेकिन मैंने उसे मतलब गलत निकाला, ठीक है जी। या तो होगा कि वही मतलब है जो मैं बता रहा हूँ कि आपको अलाउड है सेक्स करने का। लेकिन जब आपने ये बोल दिया ना कि आप बताओ या नहीं बताओ, मैं कभी इस्लाम नहीं छोड़ने वाला, यहाँ पे मेरे को बेशक नहीं छोड़ूंगा। क्यों? आप कैसे क्या समझ रहे हो कि अगर मैं आपको अगर आप मुझे गलत बता दोगे तो आपको मैं रिलीजन छोड़ दूं? जो गलत है उसको तो छोड़ना चाहिए ना मेरे भाई। डू यू मीन? अरे तो हिंदू धर्म में बहुत है, अगर आप सब लॉजिक में जाओगे ना तो हर धर्म गलत होगा, ये याद रख लेना। अरे हुसैन भाई ये लॉजिक की बात, ये मेरे भाई सुनो, हर रिलीजियस में लॉजिक आप क्या ज्यादा पढ़ लिखे है ना, आपका क्या दिमाग थोड़ा खुल गया है, इतना खुल गया है ना। हुसैन मेरी बात सुनो, ये लॉजिक की बात नहीं है, ये इज्जत की बात है और ये औरतों की इज्जत की बात है। इसमें लॉजिक बहुत इज्जत दी है, बहुत इज्जत दी लोगों को। सुन ले मेरे भाई, मैं किसी लॉजिक वाली जो चीज है ना, ठीक है मैं उसमें आपको नहीं पकड़ रहा हूँ, ठीक है रिलीजन जो है उसमें लॉजिक नहीं होता है, कोई चीजें इलॉजिकल भी आपको माननी पड़ती है। मैं इस वजह से लॉजिक की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो किसी की इज्जत है, औरतों की इज्जत है, उसमें लॉजिक की बात नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट आपने भी कहा कि गलत है, तो आप ये कह रहे हैं कि एक चीज जो आपके रसूलुल्लाह ने गलत किया, आपके अल्लाह ने गलत किया। क्या गलत? मुझे मैं पहले बता रहा हूँ ना, रसूल अल्लाह ने गलत किया है ना हमारे अल्लाह ताला ने गलत। मेरे भाई तो यही बात मुझे बताओ तो मैं देखो सुनो आपने पहले क्या कहा था कि ना कि अगर मैंने समझा गलत होगा तो आना तो मैं समझ लूंगा, तो आप मुझे बताइए, वो हदीस बताइए, जो भी आप मुझे बताइए, तो उससे मैं रिक्रिएट कर पाऊंगा और समझ पाऊंगा उससे। अच्छा हुसैन भाई, अगर मैंने आपको बता दिया कि आपके रसूलुल्लाह सहाबा ये करते थे, आपके रसूलुल्लाह ने इजाजत दी है, अगर कंफर्म हो गया, आप जाके पता करते कंफर्म हो गया, फिर आप यहाँ आके कहेंगे कि आपके रसूलुल्लाह ने गलत काम किया, मैं इसको कंडेम करता हूँ? ठीक है। अरे आप क्या मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। जाओ। अच्छा वापस आओगे और बोलोगे कि गलत है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे भाई। हाँ ठीक है, मैं अभी नहीं आऊंगा, रात के 1 बजे कोई मौलवी खड़ा नहीं होगा, मैं पीर मुर्शिद से बात करूंगा, 3-4 मौलवी से बात करूंगा, टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेंगे, तो मैं बात करके बताऊंगा। ठीक है, और हो सके तो आपके पीर और मुर्शिद को जो है उनको ही उठा के ला लेना, हमारे तरफ से हम उनको 10 सुनो ना,
10,000 روپے کا ہمارے طرف سے ہم ہدیہ دیں گے آپ کے جو بھی پیر صاحب ہوں گے. سنو میری بات سنو. اسلام کوئی لکا فقیر والا نہیں ہے کہ جو اس پیسے کے لیے بکتا ہے. فری میں آ جائیں گے. پہلی بات تو آئیں گے بھی نہیں. تو ہے نا کیا حضور تعالی شریعہ کو مانتے ہیں, اور حضور تعالی شریعہ نے ایک منٹ اگر فقیر والا نہیں ہے, مانگنے والا نہیں ہے, تو آپ کے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جب آپ رسول سے ملنے جاؤ تو کچھ نہ کچھ گفٹ لے کے جاؤ؟ سنو نا گفٹ لینے کا نہیں کہا تھا, وہ ہدیہ لے کے جاتے تھے تو رسول اللہ نا ان کو ہدیہ منظور کرتے تھے. اگر وہ زکات دے کے آتے نا تو نہ دیتے تھے. ارے تمہیں میرے بھائی سنو, ایک تو یہ میں بتا رہا ہوں, ارے سنو تو صحیح, ایک بار میری بات سن کر لو کہ آپ ہے نا آپ نے کہ آپ حضور تعالی شریعہ کو مانتے تھے, میں پوچھ رہا ہوں. ہاں بریلوی کوئی مانتے تھے نا آپ؟ ہاں تاج الشریعہ مجھے پتا ہے, بولو آگے. نہیں آپ کس کو مانتے تھے؟ بریلوی مانتے تھے, طارق جمیل کو, وہابی تھے, چوئس کیا تھے آپ؟ تھے کیا یہ پوچھ رہا ہوں. ہم بعد میں 24 ہو گئے تھے, وابڑا ہو گئے تھے, چوبڑا ہو گئے تھے. ہاں وابڑا چوبڑا تم ہوتے تھے. ارے آپ ایسے دیکھے ہو گئے اور کیا ہوگا. سنو میں بتا رہا ہوں. اچھا ریفرنس لے لے, میری بات سن تو لے یار, سن تو لے. میں پیار سے بات کر رہا ہوں, میں پیار محبت سے کر رہا تھا جب تک تم کر رہے نہیں. اب تو تاک پہ آیا تو میں بھی تاک پہ آؤں گا بھائی جان. اچھا چلو میرا بھائی بات کر لو, آپ کو کیا بولنا ہے؟ تو میں بھی پیار بخشا کروں گا. ہاں ساحل بھائی, اب میں یہ کہہ رہا ہوں, ہاں میرے پیارے بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو ہے نا یہ 3-4 کچھ سمجھ میں نہیں آئے, لاجیکل چلے گئے, اور اس کی وجہ سے آپ نے پیارا مذہب چھوڑ دیا آپ نے. وہ آپ ابھی پچھتاؤ گے نہیں, آگے جا کے پچھتاؤ گے. میں ابھی آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا پیارا مذہب میں بتا رہا ہوں, یہ لو, آپ نے کہا تھا کہ دلیل دو, یہ لو. ہاں ٹھیک ہے, یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2155. ٹھیک ہے, ریفرنس نوٹ ڈاؤن کر لینا اور اپنے پیر صاحب کو لے کے آ جانا ریفرنس دے کے. یہ دیکھیں کیا کہتی ہے ابو سعید خدری. تھوڑا زوم کر سکتے ہو آپ, مجھے زوم کر سکتے ہو بھائی یہ, اور ایک منٹ کو چلو میں کوشش کرتا ہوں. زوم ہو جائے گا نا؟ ہو گیا نا میرا بھائی, یہ لو. ہو گیا نا, دیکھو. ہاں بھائی جان ہو گیا نا, چلو بولو. ہاں, ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے غزوہ حنین کے دن مقام اوتاس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا, تو وہ لشکر اپنے دشمنوں سے ملے, ان سے جنگ کی, اور جنگ میں ان پر غالب رہے, اور انہیں قیدی عورتیں ہاتھ لگی. تھوڑا ذہن اپنا کھلا رکھ کے سننا. قیدی عورتیں صحابہ کے ہاتھ لگی, تو ان کے شوہروں کے مشرک ہونے کی وجہ سے بعض صحابہ کرام نے ان سے جمع کرنے میں حرج جانا. جمع کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ نہیں آپ بولے. جمع مطلب سیکس. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ جو صحابہ تھے جو ان عورتوں کو پکڑے, زنا نہیں ہوتا, زنا ہوتا ہے زنا. ارے زنا تو انلیگل سیکس ہوتا ہے نا بھائی, جمع مطلب اردو تو بھائی جان اردو سیکھ لیتے یار, اردو نہیں سیکھ نہیں پائے. زنا ہوتا ہے, زنا الگ ہوتا ہے. زنا کا مطلب ہوتا ہے انلیگل سیکس نہیں ہوتا ہے, وہ ریپ الگ ہوتا ہے, وہ آپ ریپ کا الگ ہوتا ہے. زنا مطلب ہوتا ہے جو آنکھوں سے. زنا کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ آپ مجھے ساحل بھائی, آپ اتنا پڑھے ہوئے, آپ بہت میرے سے بہت بڑھیا آپ مسلمان رہ چکے ہیں یار, آپ بہت بڑے ہو. ارے بھائی جان آپ سنو میری بات, حسین صاحب. نہیں بھائی جان, آپ مجھے بتا سکتے ہیں زنا کتنی ٹائپ کا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے جو 604 جو درشک ابھی آئے ہیں نیچے, رک جا, ابھی مجھے میوٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے. آپ جا کے اپنے عالم صاحب سے یہ چیک کر لینا. زنا انلیگل سیکس کو کہتے ہیں, اور یہاں جمع کا ورڈ ہے, جمع یعنی سیکس کرنا. اچھا چلو, اس کو انگلش تو آتی ہوگی کم سے کم, انگلش آتی ہے میرے بھائی؟ حسین بھائی کبھی انگلش اسکول میں پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہوں بھائی. انٹر کورس مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا ہے, پرابلم یہ ہے, نہیں پتا. انٹر کورس مطلب سیکس کرنا. ٹھیک ہے, اچھا. ہاں, انٹر کورس آپ ایک ایسا کورس کرتے ہو جس میں آپ انٹری دیتے ہو سامان مبارک کی. ٹھیک ہے, انٹر کورس, تو اس کو کہتے ہیں جمع. ہاں, تو یہ جو صحابہ ہے, چونکہ ان کے مشرک شوہر زندہ تھے, تو صحابہ کو تھوڑا ہچکچاہٹ ہو رہی تھی ہر جانا ان کے ساتھ سیکس کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیت نازل فرمائی کہ اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں, مگر وہ جو تمہارے ملکیت میں آ جائے تو وہ ان کے لیے حلال ہے جب ان کی عدت ختم ہو جائے. یہاں پہ آپ کا اللہ حلال مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان سے شادی کر لے, حلال مطلب وہ ہوتا ہے. ارے میرے بھائی, اچھا رکو, چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی تھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ایک منٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی تھی یہ بتا سکتے ہیں مجھے؟ ایک منٹ رکو. کتنی شادیاں کی تھی؟ کتنی شادیاں کی تھی حسین؟ کتنی شادیاں کی تھی؟ ارے آپ کے رک جا, میں ایک اور ایک حدیث تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ تم کو سمجھ میں آئے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2229 ہے. اس میں آپ کے رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ ابو سعید خدری نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے.
ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں، لڑائی میں لونڈیوں کے پاس سیکس کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں، ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا ہے. غور سے سننا ہے حسین، کیا کہہ رہے تھے صحابی کہ ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا ہے. تو آپ ازل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ازل یعنی آپ سامان مبارک جب آپ انتم چرم سیما پہ پہنچ جائے اور آپ جو ہے فوارہ آپ کا نکلنے والا ہے تو اس سے پہلے آپ کو سامان مبارک باہر لے لینا ہے، اس کو ازل کہتے ہیں. تو اس کے متعلق انہوں نے سوال کیا، کیونکہ اگر ازل نہیں کیا انہوں نے، اندر ہی فوارہ چھوڑ دیا تو بچہ ہو جائے گا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بچہ نہیں پیدا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ان کو بیچنا ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوگا تو ان کی مارکیٹ ویلیو ان لونڈیوں کی کم ہو جائے گی. خیر، تو رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ بھائی ازل کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم لوگ ایسا کرتے ہو، اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جس روح کے بھی پیدائش اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی ہے وہ پیدا ہو کر ہی رہے گا. ابھی آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ اگر رسول اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ اپنی بیوی کو بیچتے بھی ہیں؟ حسین بھائی اس کا جواب دو. کس کی؟ میری بیوی کو؟ ہاں نہیں نہیں، یہاں پہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی سنے گا بھائی، صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جنگ میں جاتے ہیں تو ہم کو وہاں پہ لونڈیاں ہم پکڑتے ہیں، وہاں کی عورتوں کو پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم ان کے ساتھ سیکس بھی کرتے ہیں اور ہمارا ارادہ ان کو بیچنے کا بھی ہوتا. اگر وہ ان کی بیوی بنا لیتے تو بیچنے کی بات آتی؟ میرے پیارے بھائی حسین صرف اتنا جواب دینا. کیا اگر وہ آپ کہہ رہے ہو کہ ان سے شادی آپ نے سنو آپ نے جو ابھی قرآن شریف کی جو آیت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی اس میں حلال کا وقت ہوا نا. حلال کا مطلب یہ نہیں ہوتا سیکس کرنا، حلال کا مطلب ہوتا ہے ان سے شادی کر سکتے ہو. اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادی کی تھی، یہ نہیں پتا آپ کو. اور آپ کے تو مسلمان تھے، کیا مسلمان تھے آپ؟ شادی کر سکتے ہو آپ ان سے، شادی کر سکتے ہو. شادی میرے بھائی شادی کر سکتے ہیں لیکن بنا شادی کے بھی کام بھاری کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ یہ صحابہ کر رہے تھے اور رسول سے پوچھا. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بخاری سنا ہے، بخاری شریف سے ہے نا، میں یہ بخاری نمبر پورا بتا دو مجھے، بخاری نمبر کتنا؟ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 229. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم 229 صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ سیکس کرتے تو ہمارا ارادہ ان کو بیچنے کا بھی ہوتا. اگر شادی ہو جاتی اور اس کے بعد سیکس کرنے کا ہوتا تو بیوی کو بیچا نہیں جاتا. آپ بھی اپنی بیوی کو نہیں بیچیں گے. یہ ایک حوالہ میں نے دے دیا. ابھی آپ کو قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، ایک منٹ کو. سورہ مومنون کھول لیتے ہیں، ایک منٹ کو. 23 کی ساحل بھیا، ایک منٹ میرے پیارے بھائی حسین بھائی، ایک منٹ کو. نو حسین بھائی نہیں، ایک منٹ. اور دیکھو وہ جو قرآن یہاں پہ ایک منٹ علامہ صاحب، ایک منٹ میرے پیارے بھائی کو میں ذرا حوالہ بتا دوں پھر میں آپ سے آپ کی بات لوں گا. ایک منٹ رکیے. پریزنٹ، کیونکہ ایک میں نے حدیث کا بھی حوالہ دے دیا، ایک قرآن کا بھی حوالہ دے دوں تاکہ ہمارے بھائی کو کیسا ہے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یہ دیکھو سنو، صحیح بخاری والا میں پوچھ لوں گا، اور جو قرآن کی حدیث ہے نا اس میں تو آپ کو میں خود ہی بتا سکتا ہوں کہ آپ نے جو سنا ہے اس کا مطلب آپ نے غلط نکالا ہے. یہ بتا، اب جو تیسری بتا رہے ہو تیسری بتا سکتے ہو آپ. بتانے تو دے قرآن کی کون سی آیت میں الاؤ کیا ہے، سن لے تھوڑا. حدیث کا تو بتا دیا، وہ آپ نے چیک کرنا ہے. رسول اللہ کی حرکت میں نے بتا دیا، آپ کے قرآن کی حرکت بھی بتا دیتا ہوں. سورہ مومنین. آپ سنو، یہ لفظ یوز مت کرو، حرکت یہ یوز مت کرو. آپ نے پیار سے بات کرو، آپ پیار سے کرو. اوکے کوئی برکت حرکت نہیں. ارے آپ کو تو ہے نا ان سے نام لینا بھی کچھ مت کہو، آپ کو کچھ نہیں کہنا. آپ کو کہتے صحیح بخاری بس ایسا کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، اور ان کا حرکت برکت سرکت یہ حرکت یہ نہیں چلے گا. اچھا آپ کا قرآن کا اللہ کیا انسانیت بتاتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. سورہ مومنون ہے اور اس میں اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائے ہیں ایمان لانے والوں نے تو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ابھی یہ مومن جو ہوتے ہیں ان کی نشانیاں بتا رہا ہے اللہ. کون ہے وہ؟ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، لیکن یعنی فالتو باتوں سے دور رہتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے موڑتے رہتے ہیں. آپ مجھے واپس بتا سکتے ہو؟ میرا نیٹ ورک تھوڑا سلو آ رہا ہے، تو آپ مجھے واپس بتا سکتے ہیں؟ اچھا میں پھر سے بتا دوں گا میرا بھائی. یہ دیکھو سورہ مومنون سورہ نمبر 23، اس میں اللہ مومن کی صفت بتا رہا ہے. بے شک ایمان والے رستگار ہو گئے، یعنی فلاح پا لیا، تو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں.
یہ مومن کی صفت ہے ایک. تو بےہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں, یہ دوسری صفت ہے مومن کی. زکات کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں, یعنی زکات وکات دیتے ہیں, اسی صفت. چوتھی صفت دیکھیے, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اپنے سامان مبارک کی حفاظت کرتے ہیں. کس کس سے؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, ایک منٹ, مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے, یا اگر آپ بیان القرآن دیکھ لیے ڈاکٹر اسرار احمد کا, وہ لکھتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. یعنی آپ اپنے سامان مبارک آپ کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک اپنی بیوی کے ساتھ, دوسرا لونڈیوں کے ساتھ. تو آپ کا اللہ بھی لونڈیوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنے کی اجازت دے رہا ہے. حسین صاحب, یہ میں نے قرآن اور حدیث دونوں سے آپ کو دکھا دیا. اب بتائیے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ یہ غلط چیز ہے اور آپ کے اللہ اور آپ کے رسول کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے, لیکن میں نے ثابت کر دیا. ابھی آپ کیا کہیں گے؟ ارے ثابت کہاں صاحب, یہ بتاؤ آپ نے جو یہ ٹرانزیشن نکالا ہے یہ کہاں سے نکالا, یہ بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ میں بتا دیتا ہوں میرے پیارے بھائی, میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ جو میں نے ٹرانسلیشن ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ہے. ہاں, اور میں آپ کو 10 ٹرانسلیشن دکھا دیتا ہوں, رکو, اور آپ کو آپ کے احمد رضا خان صاحب کا بھی بتا دوں گا, ٹینشن نہ لیں. فی ظلال القرآن ہے, سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک کی یمین میں ہو کے ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے. پھر سید ابو علی مودودی صاحب کہہ رہے سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہو کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے. اچھا, یہ کون ہے؟ فتح محمد جالندری صاحب, مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کے ملک ہوتی میں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں. پھر بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. پھر شیخ الہند محمود الحسن صاحب کہتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر تو ان پر نہیں کچھ الزام. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہیلو بھائی, میں نے آپ کو کم سے کم 7 سے 8 ٹرانسلیشن بتائے ہیں جس میں یہ آپ کا اللہ اجازت دے رہا ہے کہ آپ اپنا سامان مبارک اپنی بیوی اور اپنے لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی میں سیو کر کے رکھ لیتا ہوں, میں آؤں گا تو پھر بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے, اوکے میرے بھائی, میں آپ کا انتظار کروں گا, اور واقعی میں اگر ایسے ہی نکلا جیسے میں نے بتایا تو آپ آ کے ادھر اسلام چھوڑیں گے. سنو, ارے آپ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو شروعات ہوئی ہے, ابھی تو اینڈ کر رہے ہو آپ. آپ نے تو اتنے سارے پوائنٹ بتاتے, آپ نے ایک پوائنٹ. ارے تو پتا کر کے آؤں گا تو یہ حدیث پتا کر کے آؤں گا, اور کچھ اور آپ کے بہت ڈاؤٹ تھے. اس آزاد بھائی کو تو بہت پریشان کیا آپ نے, اور ایک آدم کون ہے, چوتیا کچھ بھی. ارے یہ آدم کے اوپر سب پھٹ کیوں جاتے یار؟ حسین بھائی, ابھی آپ نے ایک چیز آپ نے پہلے جا کے چیک کرنے کے آنی ہے. زیادہ لوڈ آپ لے نہیں پاؤ گے, سنبھال نہیں پاؤ گے, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ جو ایک بات میں نے حوالہ آپ کو, ایک حدیث بخاری کی 2229 اور سورہ مومنون سورہ نمبر 23, اس کی چند آیتیں آپ کو جو بتائی ہے, پہلے آپ جائیے, اور اگر ویسے ہی نکلا تو ہم یہ امید کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں, آپ آ کے کہیں گے کہ اسلام میں یہ باتیں غلط ہے, اور پھر آپ اسلام چھوڑیں.